میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کے نکاح کیا۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں ازواج آئیں، حضور نے گھر بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے پیسے آئے۔ ہمارے زمانے میں درویش وہ ہے جو بھوکا ہو، حالانکہ درویش بھوکے کو نہیں کہتے، درویش اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو پر اسے پیسے سے پیار کوئی نہ ہو، اس کو درویش کہتے ہیں۔ دنیا داری اتنی عام ہو گئی ہے ہر حلقے میں، مالدار کا یہ حال ہے کہ کروڑوں روپے ہے پر اس کو سکون نہیں، وہ بیچارہ ہر وقت ٹینشن میں ہے کہ یہ بڑھ کیوں نہیں رہے۔ یہاں تک لوگ کہتے ہیں لوگ پیسوں سے پیسہ کماتے ہیں، ہم نے کیا کمایا آج تک۔ وہ الجھاؤ اتنا خطرناک ہو گیا، اتنا خطرناک۔ لوگ آ کے پیر صاحب سے کہتے ہیں دعا کریں کام چل جائے، تو اللہ کے بندے کے پاس آ کے اس چیز کا سوال کر رہا ہے جو اللہ نے کافر کو بھی دی ہوئی ہے، جو بغیر کلمہ پڑھنے کے اللہ نے کافر کو دے دی ہے، وہ تو بیعت کر کے مرید ہو کے وظیفہ پڑھ کے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پتہ حضور نے مثال کیا دی ہے؟ مثال میرے محبوب کی، اگر آپ مثال کو سمجھیں تو کمال ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ ایک ذبح ہوتا ہے، ایک مر جاتا ہے، مرا ہوا پڑا تھا بکری کا بچہ روڑی کے ڈھیر پہ۔ حضور نے صحابہ کے دلوں میں نقش کرا دی بات، بکری بچہ مرا پڑا تھا تو حضور وہاں رک گئے۔ رک کے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ تو صحیح، ادھر آؤ بھائی، ٹھہر جا، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ۔ صحابہ کو بلا لیا، کہاں؟ بکری کا بچہ کیا ہوا تھا؟ اس کو مر گیا تھا، بکری کا بچہ مر گیا۔ حضور نے بلایا، کھڑا کیا، فرمایا یہ بتاؤ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی جو اس کا مالک تھا اس کی نظر میں کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے اس کی نظر میں؟ یہاں روڑی کے ڈیر پہ پھر سمجھیے بات کو، مثال کو سمجھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرا ہوا پڑا ہے، یہ مرا ہوا پڑا ہے بکری کا بچہ، یہ تمہارے سامنے ہے، بتاؤ اس کا جو مالک تھا اس کی نظر میں اس کی کیا قدر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدر ہوتی تو بیچارہ روڑی کے ڈھیر پہ ہوتا، کوئی قدر نہیں، صفر ہے۔ کیا انداز ہے، کیا تشبیہ ہے، کیا سمجھانے کا۔ محبوب سمجھایا نہیں کرتے تھے، بات پلا دیا کرتے تھے، نقش ہو جاتی تھی دلوں میں۔ نقش کر دی میرے محبوب نے، بات سمجھائی تو نقش کر دی۔ فرمایا میرے غلاموں یہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی تو تب روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دیا نا اسے مالک نے۔ فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی اتنی بھی قیمت ہوتی جتنی مرے ہوئے بچے کے مالک کی اس کی نظر میں قدر ہے، اتنی بھی قیمت ہوتی، اور پھر بات آگے بڑھائی، فرمایا یہ تو پھر بکری کا بچہ ہے نا۔ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی قدر اور قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا کہ تو مجھے مانتا نہیں اور میں تجھے دنیا دوں، میں تجھے دوں۔ فرمایا اگر اس کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی ایک گھونٹ پانی کا کافر کو۔ میں کہتا ہوں یار جو چیز اللہ نے نہ ماننے والے کو دی ہے، منکر کو دی ہے، تو اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ جو نہ ماننے والے کو اس نے دے دی تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو صبح و شام اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ صوفی کے لیے، درویش کے لیے، راہ طریقت کے مسافر کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ زہر پیتا ہے اگر دنیا کی محبت میں جیتا ہے۔ اگر کسی دنیا دار کو دیکھ کے کسی درویش کا، کسی اللہ والے کا دل مچلتا ہے کہ یہ پیسے میرے پاس ہوتے تو اس شام اسے نماز میں مزہ نہیں آئے گا، گئی اس کی قرآن پاک کی لذت، اس کا درود میں دل کیسے لگے گا؟ تو ساری رات خواب دیکھتا رہا ڈالروں کے، یورو کے، پاؤنڈ کے، کیسے اس کی توجہ آئے گی؟ اس کو کیا پتا مکے کی لذت کیا ہے، مدینے کا پیار کیا ہے؟ اس کو یہ کیفیات نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تو حضور یہ بتائیں کہ بندہ طریقت کا مسافر کب بنتا ہے، مسافر کب بنتا ہے طریقت کا؟ تو آپ نے فرمایا جب اس کے نزدیک سونا اور مٹی ایک برابر ہو۔